السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اعجاز نثار بھائی نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت محفل منعقد کی ہے اور پوری پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا ہے اور جو معیشت کے ملک کے مسائل ہیں ان کو اجاگر بھی کیا اور اس کے سلوشن دینے کی طرف بھی لوگوں کو ابھارا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے اس پہ لوگوں میں ایک مایوسی پائی جاتی ہے اور تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود اور اعلانات کے باوجود، اقدامات سے زیادہ اعلانات ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ گرو نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ جو باتیں حکومت کی طرف سے سامنے آتی ہیں تو وہ تو ظاہر اکانومی کو آگے بڑھانے والی نہیں ہیں. صرف اسٹاک مارکیٹ کو معیار بنا کر آپ یہ کہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ تو درست بات نہیں ہے. آپ کے ٹیکس جمع کرنے کے اہداف پورے نہیں ہو رہے، آپ کے قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی، اور وہ کانفیڈنس لوگوں میں موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے، نہ انٹرنل اور نہ ایکسٹرنل. باہر کے لوگ کیسے آئیں گے جب خود یہاں کی جو انڈسٹری ہے وہ پریشان ہے اور بار بار وہ اس بات کی لوگ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کیا گیو اپ کر دیا جائے، چھوڑ دیں؟ کتنے لوگ چلے جائیں گے اور کیسے چلے جائیں گے؟ یہ جو بات ہوتی ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، یقیناً برین ڈرین ہو رہا ہے، بلکہ اس میں تو ہم نے ایک چیف منسٹر صاحبہ سے یہ بات بھی سنی کہ ہم برین ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ڈرین نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کیوں ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں؟ کیا ڈاکٹرز یہاں پر پورے ہیں؟ کیا یہاں پر جو ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف سفیشینٹ ہے؟ نرسنگ اسٹاف سفیشینٹ ہے؟ یہاں انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے؟ یہاں آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں کام، ان کی جابز ختم ہو گئی ہیں؟ جب یہاں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ضرورت ہے تو ہم کیوں ایکسپورٹ کریں اپنا برین؟ ہم اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کریں؟ اور پھر بھی اگر کوئی جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ٹرینڈ ہو کر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ لوگوں کی قدر نہیں کریں گے، جب آپ لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کریں گے تو یہی صورتحال پیدا ہوگی. اب ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے وہ زبردست ہے. یعنی پاکستان ان ملکوں میں سے جہاں 65% لوگ 30 سال کی عمر کے ہیں، تو یہ جو جنریشن زی ہے یہ تو ہمارے لیے اکانومک انجن ہے، یہ برڈن نہیں ہے. اس کو برڈن سمجھ کے آپ جو ہے وہ چیزیں کریں گے کہ جناب ان سے ہم کو کیسے ایڈریس کریں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جہاں پرابلم یہ ہو کہ 5 سال سے جو 15 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں، اسے ہم الفا جنریشن کہتے ہیں، جس کو اسکول میں ہونا چاہیے، اور یہ بات پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے کہ 5 سے 15 سال کے 16 سال کے بچوں کو لازمی تعلیم دی جائے گی، فری ایجوکیشن دی جائے گی اور ظاہر کوالٹی ایجوکیشن دی جائے گی. فری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جیسا کہ پاکستان کے سرکاری اسکولوں میں ہو رہا ہے. لیکن خود حکومت یہ بتائے، اور آج سے 3 سال پہلے کا نمبرز دے، اس کے بعد کے تو نمبر دینا بند کر دیے انہوں نے، کہ 2,62,26,000,000 لوگ ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سے 15 سال کے. یہ 38% ہے، اور ہمارے صوبہ سندھ میں 78 لاکھ بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں جنہیں اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے. آپ بتائیں کہ یہ ان بچوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ یہ کہاں کام کریں گے؟ ان کا کیا مستقبل ہے؟ اور اس کے نتیجے میں جو مافیاز ہیں وہ کس طرح ان کو اپنے پاس جکڑ لیں گے؟ اسٹریٹ کرمنل کیوں نہیں پیدا ہوں گے جب آپ بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے؟ 17 سال سے لگاتار سندھ حکومت یہاں پر حکومت کر رہی ہے، اور جو پہلے 49,000 سرکاری اسکول تھے وہ انہوں نے مرج کر کے 41,000 کر دیے ہیں. ان میں سے 28,000 اسکولوں میں باتھ روم کی فیسلٹی نہیں ہے. اور صرف ایسی بات نہیں ہے، چونکہ سندھ کا مقابلہ پنجاب سے کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بینیفٹ مل جاتا ہے، لیکن پنجاب کے فنڈز ان کو NFC ایوارڈ میں جو کچھ ملتا ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایجوکیشن کو بھی سرکاری سطح پر نہیں چلا سکتے اور اس کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اس وقت پنجاب حکومت نے 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے ہیں، مزید 15,000 کر رہے ہیں، 70 کالجز آؤٹ سورس کر دیے ہیں، نہیں چلا سکتے. تو گورننس کسے کہتے ہیں کہ جب حکومت ایجوکیشن کو نہ چلا سکے، معاشی ایکٹیویٹی آگے نہ بڑھا سکے،
آئی ٹی میں ہم اب اس وقت $4 بلین کا ہدف بھی پورا نہیں کر سکے، جبکہ ہمارا پوٹینشیل اس وقت بھی 15 سے 20 بلین ڈالر کا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کا۔ کوئی پالیسیز ہم نہیں دے سکے اپنے نوجوانوں کو۔ جنریشن زی ہماری اتنا بڑا ہمارے پاس جو ہے اس وقت اسٹف موجود ہے، یہ را مٹیریل موجود ہے، اس کو ہم آئی ٹی میں اب آپ یہ مجھے بتائیے، ایک طرف ایجوکیشن کی میں نے آپ کو یہ صورتحال بتائی ہے، جس ملک میں پاورٹی لائن سے لوگ نیچے 44% زندگی گزار رہے ہوں، وہاں کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم کو عام کرنا چاہیے، اسکل دینی چاہیے، ہنر سکھانے چاہیے، ویلیو ایڈیشن کرنی چاہیے، زراعت کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کریں، لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دیں، خواتین کو ٹریننگ دیں تاکہ یہ سب استعمال ہو سکے۔ لیکن کوئی پالیسی اس طرح کی نظر نہیں آتی، اور جو آئی ٹی کی ایجوکیشن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کورسز بھی پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والے 44% لوگ ہیں، یاد رکھیں 10 کروڑ سے زیادہ، 11-12 کروڑ لوگ، اور اس میں صورتحال یہ ہو کہ آئی ٹی کے کسی بھی ڈگری پروگرام میں جو 6 مہینے کی فی ہو وہ 1 لاکھ روپے سے 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ہو، تو پاکستان کے کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں، کتنے بچے پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ اب جو موبائل کے آنے کے اور انٹرنیٹ کے ایکسس کے بعد جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، اپرچونٹیز کا مسئلہ ہے۔ لیکن اپرچونٹی وہ بندہ ٹک ٹاک میں تو اپنا کام کر لیتا ہے، بچہ جو دیہات میں رہنے والا ہے اس سے تو وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار لیتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس، اس نظام کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ نظام ہاتھ اٹھا رہا ہے ان ساری پوری جنریشن سے کہ جو یہاں پر 15 کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں موجود ہے۔ کیسے چلے گا ملک؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ملک میں پوٹینشیل نہیں ہے، پوٹینشیل بھی موجود ہے، ہمارے پاس ایچ آر بھی موجود ہے، ہمارے پاس منرلز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے گیٹ وے بن جاتا ہے ہر ایک کا۔ سینٹرل ایشیا ہے، اس سے ہمارا ایکسس ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہم فار ایسٹ میں جا سکتے ہیں، ہم مڈل ایسٹ میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم جس جگہ پہ موجود ہیں جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں ان کا ایک بیلنس ہماری وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ لیکن ہماری پالیسیز اگر غلامی کی بنیاد پر ہوں گی اور خوشامد کی بنیاد پر ہوں گی، آپ نے ابھی دیکھا کل یہ رپورٹ آئی ہے 3500 ڈگری سینٹی گریڈ کا بم پھینکا ہے اسرائیل نے، جو امریکی بم ہے، اور اس سے انسانی باڈیز کیا پتہ نہیں کیا کیا میلٹ ہو جاتا ہے اور ایوپوریٹ ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ یہ 80,000 لوگ شہید نہیں ہوئے ہیں فلسطین میں اور غزہ میں، یہ 2 لاکھ کی فگر ہے، وہ تو ان کا صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 3,500 ڈگری سینٹی گریڈ کا جب بم گرے گا، جس کو یہ ہیمر کہتے ہیں، تو یہ کون پھینک رہا ہے؟ یہ نیتن یاہو۔ اور کس کا بم ہے؟ امریکہ کا بم ہے۔ کس نے دیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے۔ اور ہمارا پرائم منسٹر کہے کہ جناب ہم اس کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کرتے ہیں اور اس کو سلوٹ کرے اور امن کا دائی بنائے، اور اب جب نیتن یاہو نے اس پیس بورڈ میں دستخط کر دیے ہیں تو وہ نیتن یاہو ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوگا اور دوسری سیٹ پہ شہباز شریف صاحب تشریف رکھیں گے، تو یہ پاکستان کی کون سی پالیسی ہے؟ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس غلامی کے نتیجے میں نہ پہلے کبھی کچھ ملا ہے نہ اب ملے گا۔ آج سے 25 سال پہلے ہم سے یہی کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہم امریکہ کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا، 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے، جس میں ہمارے فوجی بھی شامل ہیں۔ عوام اور فوج کے درمیان ایک زبردست قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا۔ اس وقت ہم آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن، اس کے بعد تیسرا آپریشن کر رہے ہیں۔ بلوچ پریشان، پختون پریشان، پوری قبائلی ٹرائبل بیلٹ ہماری جو ہے وہ انسیف۔ یہ چند لوگوں کی پالیسی اور غلامی کے نتیجے میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو 25 کروڑ لوگوں کے اوپر ایسے لوگ اگر حکمران ہوں گے اور سسٹم کو ڈیولپ نہیں کریں گے، تعلیم نہیں دیں گے، صحت کی سہولت نہیں دیں گے، اور پالیسی وہ بنائیں گے جس میں وقتی کوئی فائدہ ان کو تو حاصل ہو جائے اور قوم کو کچھ بھی نہ ملے، اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے بہت سارے سولوشن موجود ہیں، میں آپ سے پوری تفصیل ہے میرے پاس، یہ 4-5 صفحے ہیں، میں بات کر سکتا ہوں اس پہ کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے مسئلے کا یہ جتنا بھی حل ہے وہ حل جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل حل ہے۔ آپ مینڈیٹ کا احترام کریں۔ آپ کے پاس جو پورا سسٹم جن لوگوں کے ہاتھ میں، وہ جاہل لوگ نہیں ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور 78 سال سے یہ پڑھے لکھے لوگ پاکستان پہ رول کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے فوجی جرنیل کو آپ کیا کہیں گے؟
یہ پاکستان میں یہ جو وڈیرے اور جاگیردار اور خان اور سردار ہیں، ان کے اور ان کے بچے تو بہت باہر سے پڑھ کر آتے ہیں، اور یہی پورے تمام جگہوں پر اقتدار میں ہیں۔ ان سب کا ایک کنسورشیم ہے، اس کنسورشیم کے اندر یہ لوگ پاکستان پر رول کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو تو یہ کچھ بھی نہیں دے رہے 78 سال سے۔ انہوں نے آپس میں ایک نیکسس بنایا ہوا ہے، یہ کوئی جونیئر پارٹنر بن جاتا ہے، کوئی سینئر پارٹنر بن جاتا ہے، اس نظام پر ان کا قبضہ ہے۔ اس مائنڈ سیٹ سے یہ رول کرتے ہیں کہ جس میں قوم کو اختیار نہیں دینا چاہتے اور قوم کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے، ان کو پیس کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس میں انڈیویجولز اچھے ہوتے ہیں، ہر ایک میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ وہی ہے، وہی انگریز کا بنایا ہوا سسٹم کہ قوم خادم ہے اور تم حاکم ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی کو یہ سکھایا جائے کہ تم خادم ہو اور قوم حاکم ہے۔ تو جب مائنڈ سیٹ حکومت کرنے کا ہوتا ہے، مینج کرنے کا ہوتا ہے، ہینڈل کرنے کا ہوتا ہے، موب کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، کس طرح ان کی آواز دبائی جائے، کیسے الیکشن پر اثر انداز ہوا جائے، کیسے نالائق قسم کے لوگوں کو لا کر بٹھایا جائے تاکہ وہ ہماری سنتے رہیں۔ اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ہم کراچی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں 3 سال سے آپ کی اس کانفرنس میں آ رہا ہوں۔ اس کراچی شہر میں لوگوں کو ایک امید پیدا ہوئی، اس امید کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی پولیٹیکل اوپینین بالکل واضح طور پر ایک طرف کی۔ لوکل باڈیز کا الیکشن پہلے ہو نہیں رہا تھا۔ لوکل باڈیز کا الیکشن کا کیا مطلب ہے؟ لوکل باڈیز نہیں ہوتی، یہ لوکل گورنمنٹس ہیں آئین کے مطابق۔ جب تک ان کو آپ اختیار نہیں دیں گے تو آپ کچھ بھی کہتے رہیں، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ کراچی ایک میگا سٹی ہے، یہاں میگا سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ جو صوبوں کی بحث چھیڑ کر اور وفاق کے تحت لے لو اور صوبے کے تحت لے لو اور 2 صوبے بنا دو اور 4 صوبے بنا دو، جن کو بنانے ہیں وہ بناتے رہیں، ان کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ لیکن بات یہ کہ ہمیں تو آپس میں نہ لڑوائیں اور ہمیں بتائیں کہ جو آئین کہتا ہے کہ اس کی اس حیثیت کو قبول کیا جائے تو ہمیں گورنمنٹ کا درجہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ تمام اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ اختیارات کیا دیں گے؟ آپ نے تو مینڈیٹ ہی چھین لیا اور ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے یہاں میئرشپ پر لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ حالات نہیں سدھر رہے۔ ہمارے آرمی چیف نے پچھلے 6-8 مہینے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ، بلکہ سال پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ سندھ میں تو ایک سسٹم کام کر رہا ہے۔ سسٹم کیا ہے ان کے نزدیک؟ سب کے نزدیک یہی ہے کہ ایس بی سی اے دیکھ لیں، آپ کسی بھی ادارے کو جا کر دیکھ لیں، اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک ایک پورا قبضہ مافیا ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس قبضہ مافیا سے جان چھڑانی تھی یا کیا کرنا تھا؟ انہوں نے جان تو وہ کیا چھوڑاتے، وہ سسٹم کو اٹھا کے اسلام آباد میں لے گئے۔ اب وہ سسٹم اسلام آباد سے آپریٹ ہو رہا ہے، کرپشن کا اور لوٹ مار کا اور نااہلی کا۔ تو اس وقت اگر گورنمنٹ کو آپ دیکھیں گے تو کرپشن اور نااہلی کا حسین امتزاج ہے، زبردست قسم کا ایک ملغوبہ ہے، اور یہ لوگ جو ہے رول کر رہے ہیں۔ آپ مرضی کا میئر نہ آنے دیں، مرضی کے ایم این ایز ایم پی ایز نہ آنے دیں، مرضی کی حکومت نہ بننے دیں، اور اپنی مرضی سے طاقت سے لوگوں کو رول کریں، تو اس طرح نظام نہیں چلتا۔ لہٰذا یہ 25 کروڑ لوگ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ بے بس ہو کر بیٹھ جائیں، یہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، انہیں اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا، انہیں بات کرنی پڑے گی، اور چوائس ان کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم دھوکے کھاتے رہیں گے، ہم کلٹ پالیٹکس کریں گے، ہم جاگیرداریوں کی پالیٹکس کریں گے، ہم وڈیروں کے پیچھے چلیں گے، ہم شخصیات کے پیچھے چلیں گے، تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا جو 78 سال سے ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش میں کیا تھا؟ 17 سال مسلسل رول کیا حسینہ واجد نے، وہ انڈیا کی گورنمنٹ تھی۔ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو شیخ مجیب کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے۔ ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں تھیں، ہمارا ملک اس لیے ٹوٹا تھا کہ اس کے 3 بڑے ریسپانسبل، ایک جنرل یحییٰ خان، دوسرا ذوالفقار علی بھٹو اور تیسرا شیخ مجیب۔ کسی ایک کو بھی آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے، لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ بس یک رخی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ ملک توڑ دیا انہوں نے، مینڈیٹ قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب یہ ہوا کہ آخری 15-17 سال انڈیا کی گورنمنٹ تھی وہاں، لیکن وہاں کی جنریشن زی اٹھی، وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ قبول نہیں ہے یہ کوٹا سسٹم، اور اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا، پرامن مزاحمت کی، اور بنگلہ دیش میں رجیم چینج ہوئی، ایئر لفٹ سے حسینہ واجد کو اٹھانا پڑا۔ اور آج آپ بنگلہ دیش میں انتخابات کو دیکھیں، یا بی این پی ہے یا جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی 2 اور 3% سے اس وقت 30-40% کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام تو اپنی چوائس ٹھیک کر سکتے ہیں، کیا پاکستان کے عوام اپنی چوائس ٹھیک نہیں کر سکتے؟ تماشے دیکھتے رہیں گے، انہی وڈیروں جاگیرداروں کو، انہی الیکٹیبل کو اپنے سروں پہ بٹھاتے رہیں گے، تو پولیٹیکل مسئلے کا حل ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ سارے میجرز، دیکھیں یہاں فلنتھروپی کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی ڈاکٹر باری صاحب بھی یہاں موجود تھے نا، یہ لوگ موجود ہیں، سب کام کر رہے ہیں، لیکن 3,360 ارب روپے کراچی کے گزشتہ 15 سال میں سندھ حکومت نے کراچی پہ نہیں لگائے، جو ہمارا حق بنتا تھا، تو پھر سے کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی؟ تو آپ ڈاکٹر باری کی کتنی محنت سے کتنے اسپتال چلا لیں گے؟ ہزاروں ارب روپے مافیاز کے پاس موجود ہوں اور ان کو اقتدار اور اختیار ملا ہوا ہو، اور فلنتھروپسٹ الخدمت کا ہے کہ ہم سارے کام کر لیں، کتنے کر لیں گے؟ آئی ٹی میں ہم نے بنو قابل پروگرام کے تحت رجسٹریشن کی اور تقریباً 13 لاکھ اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں ہمارے اس میں رجسٹر ہو گئے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ 13 لاکھ بچے رجسٹر ہیں، 1 لاکھ کے قریب اب پاس آؤٹ کرا لیا، اپنی جابز پہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے بچے۔ ایک الخدمت یہ کام کر سکتی ہے، لیکن اسٹیٹ یہ کام کیوں نہیں کر سکتی، جس کے پاس ہمارا اصل پیسہ ہے؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر بات کریں، اس پر فضا بنائیں، ان لوگوں سے جان چھڑائیں جو مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں، کر دیے جاتے ہیں۔ کم از کم کراچی کے لوگوں کو تو اب بالکل ایک طرف ہو جانا چاہیے اور اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ قبضہ مافیا قبول نہیں ہے، اور قبضہ مافیا کے جتنے نمائندے ہیں یہ سب آپس میں اتحادی ہوتے ہیں، 40 سال سے مل کر نورا کشتی لڑتے رہیں گے۔ ابھی آپ کسی کو بلا لیں، ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کو، آپس میں نورا کشتی کریں گے، مل کر کھا رہے ہیں، سارے اداروں پہ قبضہ کر لیا، کے بی سی اے، ایس بی سی اے بن گئی، ایم ڈی اے بن گئی، ایل ڈی اے بن گئی، کیا کیا انہوں نے تماشے کیے ہوئے ہیں۔ پچھلے 5 سال میں 1 لاکھ بلڈنگز کراچی میں بنی ہیں، 85,000 بلڈنگز اس وقت اللیگل بلڈنگز ہیں، کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ ٹائم بم بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، خدا نہ خواستہ کوئی بڑی کلیمٹی آ گئی، ہم کیا کریں گے؟ کیا ہوا گل پلازا میں 200 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور ابھی تک یہ بتا بھی نہیں سکے کہ اصل میں کتنے لوگ مرے ہیں، کوئی ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ کل ایک فائر بریگیڈ ایک جگہ آگ لگی، میں آپ کو بتاؤں، ایک خاتون نے یہ بات بتائی کہ فائر بریگیڈ کی جو گاڑی تھی اس میں ڈیزل نہیں تھا، میں نے 3,500 روپے دے کر اس میں ڈیزل ڈلوایا ہے۔ یہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے سپرد کیا ہوا ہے ہمیں۔ ہم اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو نعمت اللہ خان جیسے میئر نہیں چاہیے، آپ کو چور چاہیے، ڈاکو چاہیے، قاتل چاہیے، آپ کو ہمارا حق کھانے والے چاہیے، اور آپ خوش رہتے ہیں اس میں، اس لیے کہ آپ وسیع تر قومی مفاد میں ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، حکومتیں بنانے اور گرانے اور اپنا اقتدار اس کو دوام دینے کے لیے۔ یہ نہیں چلے گا آپ، اور اگر آپ اس طرح دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ آواز اتنی زور سے اٹھے گی کہ پھر ہو سکتا ہے کسی کو ایئر لفٹ بھی نہ ملے۔ اس لیے اس سے پہلے حالات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کام کیجئے، صحیح لوگوں کو آنے دیجئے، زبردستی کسی کو نہیں چاہیے، صحیح لوگوں کو آگے آنے دیجئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو ہم پر مسلط نہ کیجئے، اسی سے پاکستان کے مسئلے کا حل ہوگا۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اپنے حصے کا چراغ جلائیں، اپنے حصے کا کام کریں اور آواز اٹھائیں، بولیں اور زور سے بولیں، چیخیں اور زور سے چیخیں، اور صحیح طریقے سے چیخیں۔ جن لوگوں کے پیچھے ہم چیختے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جینوئن جو لیڈرشپ ہے اس کے پیچھے آئیے اور اس کے نتیجے میں حالات کو درست کیجئے۔ انشاءاللہ یہ ملک بہت پوٹینشل رکھتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا، یہ جو ووکا ٹائپ کی یہاں پر جو وہ ہے ولنریبلٹی ہے، یعنی کراچی میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم باؤنس بیک کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود کراچی بلڈ کر جائے گا، پاکستان بلڈ کر جائے گا۔ لاہور میں جتنی بھی ترقی ہو جائے اس کا اثر پاکستان پہ نہیں پڑتا، اس کی معیشت پہ۔ کراچی ذرا ڈیولپ ہوگا، پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منی پاکستان ایسے نہیں بنایا ہے، یہ بہترین ہے۔ تو اس لیے آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ چلیے، انشاءاللہ جان بھی چھڑائیں گے ان لوگوں سے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے بچے بھی آگے بڑھیں گے، ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ 3.5 کروڑ انسان نہ سمندر میں ہم پھینک سکتے ہیں، نہ ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں، نہ 25 کروڑ عوام اس طرح سے رہ سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں رہنا ہے اور اپنے حق کو لے کر رہنا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔